والا تاجدار مدینہ سرور المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطالب ہدیہ نذران حقیقت نہایت واجب الکرام محترم و سالم حضرات، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے جمعہ المبارک کے اندر شمائل نبوی جیسے کہ آپ حضرات نے 20 جمعے غالباً مسلم مصطفیٰ میں 15 جمعے حضور کی اللہ کی برکت دے اور 11 جمعے آپ نے نبی کریم نے لواب دہن مبارک کی سماعت فرمائی اور پہلا جمعہ المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک یعنی حضور کی آنکھیں مبارک خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت رسالت اور لکھاں جنہیں کمالات عطا فرمائے گئے انہیں کمالات لازم اللہ جل وعلا کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ بھی کائنات اندر ان سب جو ساری کائنات کے اندر کام و صلاۃ اللہ کے لا مقاطب فرشتے حور و غلمان انسان سارا نالو بڑھ کے اللہ نے حضور سونا صرف خوبصورت ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جسمانی مبارک کی گفتگو کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ جنہی حضور کو اکھا بھی عطا فرمایا ایو جی اکھ دنیا دی کہنی آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دی اکھ مبارک کے لیے سن انہاں دی شاہ پتلی دی اندر سفید پتلی دی اندر سرخ دان کے جوڑے سن ان جو مدعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سرخا پایا ہو گیا اے سفیدی دی اندر سیاہ جوڑے ہونا اور پھر سفیدی کے اندر سرخ رنگ دی بڑی کاریاں ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و اللہ نے چار چار لائے یعنی حضور کے اکھا مبارک سر ڈورے ہونا سرما بیاہ ہونا اپنے ایمان نہ کسو ایک ہی سرمی ہو آنکھ لگتی ہے جس آنکھ میں سر ڈورے ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صرف ایک نہیں سی بلکہ آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دی آنکھ مبارک بڑی بڑی سن سیاہ جوڑے سن اے پلکا کے بال تناز سن یعنی حضور دی آنکھ مبارک بڑھیا ہونا اے پلکا دا بڑا ہونا یہ بڑا حسن ہوتا ہے موٹی آنکھ ہوئے تے پلکا بڑھیا ہونا تے اے دا حسن اپنا ہی حسن آقا دو عالم شفیع معظم
تاجدار مدینہ کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک دی شیخ عبداللہ محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے آنکھ مبارک کے اندر حدیث مبارک کے اندر لفظ آیا اشعر آئی نہیں، یعنی آپ کی آنکھ کی سفیدی سرخی ملی ہوئی سی، مطلب یہ کہ آپ کی آنکھا میں بریق بریق سرخ ڈورے سال فرمایا جی میں نور کا شعلہ نہیں ہوتا، یعنی سیاہی میں سرخی ہونا آپ کی آنکھ مبارک جب نور کا شعلہ اٹھے سفید بھی ہوتا ہے کہ سرخ بھی ہوتا ہے۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک نور کے شعلے طرح دیگر میں جو سفیدی بھی نظر آئے جو سرخی بھی نظر آئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج تک لوگ بناتی موت کرتے ہیں نا کھانے سکون کہ قادر پاک رکھر کی لاغے نکلی پلکہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کی صنعت کرتا ہے کہ جی میں نور دا شعلہ اٹھے اور جی میں سفیدی بھی ہوئے اور جی میں سرخی بھی ہوئے، اور بیان میرے حضور کی آنکھ کیسی کہ نور دا شعلہ ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ اکبر۔ اور آپ نے نہایت ہی پیارا دیا عربی کے اندر شعر لکھا، آسمان کانا عشر العینین وکوفتا عشر حمدہ فی سوادی۔ آپ فرمانے لوگوں نبی کریم کی آنکھ بغیر سرمے کو پائی اور سرما لگا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ایسی اللہ اکبر، منو جملہ یاد آ گیا ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو حضور کی پیدائش ہوئی نا تو میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ علماء فطرت انسان ہے، یہ پیدائش ہوئی ہے ماں باپ فوری طور پر غسل دیا ہے، او دے سر کے تیل لاندے ہیں، او دی آنکھ سرما پاندے ہیں، ان خوشبو لاتے ہیں تاکہ غلاظت دور ہو جائے، بچہ صاف ہو جائے، اور اس بچے کی پورا میک اپ کر کے پھر مانا چار پائے لگاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہے جو مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے سبحان اللہ۔ اور آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ یہ پیدا ہوئے کہا فرمانی ہے میں دیکھیا کہ حضور ایسی جب غسل کا تشریف لیا اور غسل فرمانی نے کہ مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف مریدہ سا، یعنی حضور دی ناف کٹنی نہیں پئی، پھر فرمایا میں دیکھا کہ سر میں تیل لگیا ہے، پھر آپ فرمانیے نے میں اکھا نال دیکھا کہ اکھا وچ سرما پیا ہوا۔ اسی گل یہ بھی سن چڑیے کہ کر چڑیے، لیکن پھر میں دہرانا کہ کائنات کے اندر کوئی بشر میں دعوے نال کہنا آدم علیہ السلام کے آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہویا جیڑا ناف مریدہ ہوئے، اکھاں سرما پیا ہوئے، سر میں تیل لگیا ہوئے، صاف ستھرا ہوئے،
گلا ہے تو مقابلے کو میں اپنے موضوع تک رہنا چاہتا ناف اس واسطے ناٹ دیے کہ ماں کا گندا خون بیٹا اپنی ماں کے پیٹ اندر 9 ماہ اور مسئلہ ہوتا خون بچے دے پیٹ ماں دے خون بچے دے پیٹ ہی جاتا ہے بچے کی خوراک ہوتی ہے وہ نہ پلتا ہے اللہ اکبر اللہ نے نام بیٹا پیدا کر کے فرمایا لوگوں تسی کائنات کے اندر ماں دے گندے خون دے محتاج اور کام پاتے ہو میں محمد عربی کے شان عطا فرمائیے کہ میں نہ حضور کے جسم نہ لگی لگن دیئے نہ پیٹ لگی جانے لگی سبحان یعنی تاجہ پڑھنا اور ہے مصطفیٰ نہ پڑھنا اور ہے اللہ کیوں اس بات سے حضور بشر کے آئے پر تعلیم بشریت دے گئے کہ 9 مہینے ماں کا بندہ خون تاکہ پیٹ کی جانے میرے مصطفیٰ کی شان میں میرا مصطفیٰ پر گیا ہے خون کو خوراک کو ماں کے پیٹ کی زندہ ہے ایک گل دوجا گل ہے کانوں مائیاں نوا کو کے صاف کر دیا ہے میرا قبری والا اتنا پکیزہ ماں کے پیٹ اندر بھی پاک ہے فرمایا میرے مصطفیٰ کو کوئی سرما نہ پائے میرے مصطفیٰ کو دیر نہ لائے یہ جو کمال والی گل آپ فرمانے نے حضور پیدا تو میں نے ہاتھوں چھوٹ کے جان میں دیکھا کہ حضور نے زمین کے سر رکھیا ایسا سر رکھنا زمین کے حضور نے انگلی کھڑی کی اللہ کی توحید بیان کی تھی جو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو جان کہنیا نے میں غور نلاب دیکھانا اب جبونن کر کے دیکھیا آپ فرمایا نے میں آواز سنی یا رب حضری امتی اے اللہ میری امت میرے والے کر دے توجہ کرنا اس نبی پہلے دن چند گھنٹے کا نبی ہوئے یہ دنیا کی تشریف لے آئے کہ وہ اتنا علم کا کمال ہے اپنی امت کو یاد کیا کرتا سبحان اللہ اپنی امت کو یاد کیا کرتا پہلے دن جب میرے توجہ نال گل سنو تو لطف آئے گا کہ جہاں پہلے دن پہ یاد کیا کرتا ہے اس نبی کے علم کا اندازہ کون دس سکتا ہے جڑا پہلے دن اتنی محبت ہے امت پہ یاد کیا کرتا ہے کوئی وجہ کہ نبی پڑھ کے ہوتا ہے نبی نو خدا بناتا ہے نبی ماں کے پیٹ کے اندر کائنات کے حضور لے کے ہوتا ہے کیونکہ نبی رہنما ہوتا ہے نبی شانہ والا ہوتا ہے حضرت آپ نے فرمانے میں دیکھا کہ میں آپ کے آنکھ سرما پاؤں حضور دی چشمان دی گل کر رہا ہے حضور دی آنکھ سرما پاؤں فرمانیہ نے میں دیکھا کہ حضور دی آنکھ کو سرما پیا حضور دی آنکھ میں سرما پیا ہویا مولا غلام رسول صاحب قلعہ اپنی سنگھ والے اکون دی اولاد ساری لینوں لے گئی ہے آپ نے میرے کو اپنی سیرت میں یہ سوال ہے مولا غلام رسول ان میں آپ نے پوری ایک چٹھی لکھی ہے حضور دے حسن ہوتے ہیں اس چٹھی میں آپ نے 2 شعر لکھنے بڑے پیارے ہیں کو سبحان اللہ یہ کچھ سنو محبت رہا تو میں محبت نہ سنانا بھی چاہتا آپ فرمانے نے قدرتی اکھا وچ قدرتی سنے دیداری ایک کائنات والی نشان اکھا وچ قدرتی سنے دیداری دلانو قدر کر دینو کیونکاری آپ نے
طیب بتایا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے فرمایا ماشاءاللہ قال طویل صالحہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ آگیا نے میرے نبی کریم دی اکھا بڑیاں سونیاں سن اور اکھا اتنیاں سونیاں سن کہ حضور کے پلکا کے بعد لمبے لمبے سبحان اللہ یہ نام ہی کچھ کا چاش کرتا ہوں جناب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ یاد ہے حضور مکہ مدینے گئے تلاش حضرت ام معبد ہی چودھری بیٹھے کہ جینا ہونا آن کو بعد اپنے قابل نقشہ دسیا سیدھا اور جنیجہ فی اشعار غم فرمایا میں ایڈا سونا بندہ ویکھیا نہیں جنہی اکھا جوال ہے یہ کہتے ہیں پلکا بڑی بڑی لگیاں سن سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور اے نہیں بلکہ جنہوں میں پہلا کیا بولدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقہولا فرمایا کائنات کے اندر میرا نبی ہوئے جنہ پیدا کے ناقریدہ جکھا جسومہ پہ آیا میرا نبی پیدا ہویا سبحان اللہ آج میں تھوڑا تھوڑا کرنا ہوں صرف حضور کی اکھا نظر پھر کو حضور کی نظر دسا کہ حضور نظر کیسا ایک دو نہیں آکیا تنہ نہیں آکیا کیوں نہیں آکیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلو آپ کا نام آیا کہ میں وہ آپ کی حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنانا چاہنا تو پھر آپ نے جتنے سنانا چاہنا حضرت جابر بن سمرہ فرمانے نے 14ویں رات کا چاند چڑھے آیا سی کہ اسی حضور پر بیٹھے ہوئے ساتھ عشاء پڑھ کے حضور عشاء بھی لیٹ پڑھے 9-10 پہلا یہاں بیٹھی ہوئے کہنے لگے نبی کریم پاس آبا حضور نے جن کو کے کمبل لیا سی نا وہ کالے رنگتا سی کہ سن کالیاں سن اینی کر کے حضور نے لیا ہوئے تو فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھے آیا 14ویں رات کا چاند چڑھے آیا کہتے ہیں میں ایک باری چاند وال دیکھتا سا دوسری باری حضور وال دیکھتا لیکن صحابہ رہی ہوئی ایک باری چاند وال دیکھا ایک باری حضور وال دیکھا کہ کہنے لگے میں بار بار چاند بھی دیکھیا کہ مدینے کے چاند بھی دیکھیا کہ میں اندازہ یہ لایا اللہ اکبر اور جنت تو کوئی چند نہیں تو دیکھنا کہ مدینے والا چند میں تیرے نالوں مدینے والا چند زیادہ سونا ہے سبحان اللہ یعنی تیرے نالوں مدینے والا چند زیادہ سونا ہے میں کہ حضرت جابر بن سمرہ تسی سے ایمان لایا پھر قضیہ کیتا کہ میں انہاں بچیاں تو صدقے نہ جاؤں جنہاں بچیاں نے پہلی میں حضور نے ویکھیا مکہ مدینے آ گیا مدینے داخل ہویا کہ انہاں دی آکھیا سی نا اللہ اکبر انہاں دی آکھیا سی چلے کن 14ویں رات دا اور کوئی عشق نہ کتا سنیا کوئی عشق نہ میں پڑھاوا پڑھا وہ کہتے ہیں بندے سستی حبیب کی پہجل دی میں کیا جابر صاحب تسی نے بڑے جواب سو اونا مدینے دیا بچیاں تو صدقے نہ جائیے جینا مدینے دیا بچیاں نے حضور کو ویکھیا کہ پہلی باری ویکھیا میں اتنے جملے کچھ اور بھی کہنا چاہنا لیکن اسی ٹائم میں اگر بچت بچانا چاہتے ہو تو جملے سن لو ایک پورے منصوبے لگ ڈالو حضرت مصعب بن عمیر دو صحابی مدینے کے مکے ہوں انہاں جا کے نجار قبیلے جنہاں لوہارا دا قبیلہ ترخانہ دا اوتھے جا کے رہائش رکھی کہ کم سیکھیا کم سیکھن تو بعد انہوں نے بندے نے حضور دی شانہ دسیاں جب حضور دی شانہ دسیاں تے آستا انہوں مسلمان کر لے ہوئے انہوں نے خود بھی ناکہ پڑھنی ہے کہ حضور
تے اپنے بنی نجار کو نادا پڑھانیاں تے بچیاں کو پڑھانیاں انہاں بچیاں بھی نادا پڑھیاں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پہلے دن مکیوں مدینے جاون تو لوگاں نادا آیا ہو بلکہ نہیں پورے منصوبے نال اور پورے حالات کو یش کر کے نا مدینے مکے صدا بھیجا دور اور آج اور گاجر خیر اسی تقریباً ادھا مدینہ مسلمان کر دیا میں حضرت جابر کے سورہ کی حدیث مبارکہ تے او حضور چانن سونے سن میں کیا مدینے دی بچیاں نے پہلے دن انج کر کے حضور نو ویکھیا جی لے تے ویکھ دیا ساتھ جڑے جملے کہے نا او ایمان تازہ بھی کرتے پے نے اور حضور کی عصمت کا اظہار بھی کرتے نے تھوڑا کیا چڑھیا نہیں چڑھیا چند چودھری رات دا سارے بہت بڑے عالم اسلام کے خطیب پاکستان مبلغ یورپ منوز نظر حضور شاہ مصطفیٰ مسلمین حضرت ابو طالب چشتی صاحب اپنے ذوق میں پڑھ کے ہوتے سن تو میرے مضمون کی قدرت کی جملے آگے تو میں آپ کی یاد بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں محبت نہ پڑھو آپ مانے میں چڑھیا نہیں چڑھیا چند چودھری رات دا اے چڑھیا نہیں چڑھیا چند چودھری رات دا اور پھر آدھا جے اے نو تو برات دا اے سیاں اے کان کائی کائی میں آدھیا پاک جمال کرنی آگے تو آدم شبیہ معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں حضرت جابر کا سورہ آگنے نے کون تو اذا نظر تو الاللہ الالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل تو القول ولیس بالقل آپ فرمانے میں اللہ دی قسمیں میں جو نبی کریم دی اکھر ہوئے دسا ان پہ غمان دسی جمعہ ضروریا کھاچو سرما پایا ہے لیکن سرما روح پاندے نہیں سب فرمائے ان کو روح مدازی جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھر سرما پایا ہے کہ تازہ پایا تو نہیں پایا ہے جو تازہ پایا تو نہیں پایا چلو دیکھا انج معلوم ہویا چلو دیکھا انج معلوم ہویا آپ نے فرمایا ایک پایا نہیں پہنتا کہ مصطفیٰ کو آ کے بھیجے یہ سارا جسم کا آپ فرمانے یا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ نے قصیدہ نور لکھا ہے قصیدہ نور کہ قصیدہ نور وچ آپ نے حضور کے سارے حالات کا ذکر کیتا کہ خصوصی طور پہ حضور کی اکھاں کا ذکر فرمایا کیونکہ شمال نبی دا کہ پہلا جملہ حضور کی اکھاں ہوتی کہ میں اس سے کچھ عرض کرنا چاہنا پتہ نہیں 50 میں 30 میں کتنے لگ گئے ہوتے لیکن آپ ایک غور کر کے دیکھو آپ فرمانے نے اللہ اے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اے نور تیرا اے سب گلان نور کا اے بیان فرمانے نے اللہ اکبر سرنگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غلال ہے فضائے لا بقا تک جن کا حلم نور کا مردانی بلا جن ربنا نور کا کیا فرمانے میں کہ زمانہ مرد کرنا چاہتا ربنا نور کا آپ فرمانے میں میرے آقا دی اکھا سرما پیا ہویا تیاری میں آج جو حضور دی مشکل غزال سبحان اللہ اے جڑے جنہاں تے پلکاں جنوں غزال آکھدے انہوں کیا دے غزال سبحان اللہ کیا فرماندے نے حضور دی اکھا وچوں سرما پیا ہویا سی تے نور دا مینارہ انج معلوم ہوندا سی کہ حضور تاج ویکھن تے زمین کو لے کے تے عرش اولا تک جیڑا حضور دی اکھا سے نور پہ نکلدا سی ان پہ لگے جویں نور دا مینار پہ بنیا پیا اور میری گل سمجھ
گل نہیں میری سمجھی میں سمجھانا چاہنا. فرمایا لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک انجی اثر. فرمایا او تسی تے اگر دیکھنا نبی کریم دی اکھاں وچوں انج نور نظر آوندا سی جویں حضور جدھر ویکھدا نور دا مینارہ بن جاتا سی. جنا سر لگے منارے بھی تے آنے منارے پاکستان کیا جی کہ حضور نے ویکھنا کہ حضور دی اکھاں تو لے کے آسمان تک نور دا مینارہ بننا کیتا سنیا حضور دی اکھاں مبارک. یہ بھی تو سمجھ لگے تہاڈی مرضی ہے نا. کیا فرمائے دیا سونی آقا نور دے نور آپ فرمانے لا مقال تک رمنا نور کا جمعہ ختم ہو گیا قریب لا مقال تک رمنا نور کا. آپ فرمانے اللہ اکبر رمنا نور کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان عظمت ایسی کہ حضور نور نکلا کھڑا جو کہ نور دا مینارہ بن جانا. اور یارو جی نور دے اکھ دا یہ عالم ہے کہ نہ سمجھ لگے کہ میں تنو اور میرے سمجھاتے میرے کر کے سمجھانا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ زاہدہ سیدہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین مومنہ دی ماں کہنے ماں ایسے ہی چمل نے مومن جب پینا نکل گیا ہے وہ کہنے ساری نہیں ماں ساری ماں قدیر القبر ہے. میں کیا لکھنے والے اللہ تیرے کو سر کے جا اللہ فرمایا مومنہ دی ماں ہے بھائی مانا دی ماں نہیں جنہ جنہ نے نبی کا کلمہ پڑھے ہونا دی ماں ہے مومنہ دی. کہ دوجہ بچہ اللہ خیر کرے ایک بچہ آگے میں نہیں مانے تو کہہ لے مانے دے نہیں بڑی جنگی پر تو حرام دے ماں دے نکار دینا کری دا وہ کہہ لے حرام دے میں اپنے گلی پہ گزرا تو موڑا ایس پاس بیٹھا میں نان لایا تو بڑا گیٹ تو دی ماں ہوئے ہوگی تو سامنے بچا تو لگتا نہیں صحیح وہ بکواس کری جائے تو ماں کہ میں تو نکار نہیں بڑھ دینا وہ اور بکواس کرے تو میں کہا میں کلون لگا تو پڑھا گیا مولوی جی تسی تری جاؤ ایک مہینے کی گل ہے. میں چلا گیا میں کیا ہے بدتمیز ہے ماں نہیں باپ پہ کر کے میرے نے گل پہ جائے مولوی تسی تری جاؤ. کہ میں چلا گیا میں کیا کیا ماں کی لے کے بڑا بد کے تو رہا دیا ماں بد پہ کرتا تو میں کیا چلو تسی سیدہ عائشہ صدیقہ کا انکار کر کے مبارک نہیں پہچان دے لوگ آتے ہیں حرام جو کبھی لوگوں نے ماں کا بھی انکار کیتا ہے کہ ماں اور جب خدا پہ آنکھیں تاری ماں ہے آگے نہیں گل کو سمجھے گا کہ ماں ہوئے جب رب پہ آنکھیں تاری ماں ہے نا جب رب پہ آنکھیں اے نبی دیو اللہ بیو مونا دیو ماما سبحان اللہ. آپ فرمانیاں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھئے حضور دی اکھا کیوں نہیں آسان سب کو زیادہ بیوی میں رکھا جاتی ہے بیوی نے اپنے خامد ایک اندازہ کرنا سب کو زیادہ بیوی کا ہی ہوں دیئے. آپ فرمانیاں نے اپنے کون پہ کہتا بخاری شریف آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ سے غلام آپ کا دین کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمات کما یرا فی الظلم. اما جی کہتے سبحان اللہ کہتے واہ میرا کو سبحان آپ نے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمات کما یرا فی الظلم. آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے اندر کی ہوتی بیٹھے جو میں دل کی روشنی اندر بیٹھے کم یرا فی الظلمات کما یرا فی الظلم. یرا دے دل فی الظلمات اندھیرے اندر کما فی الظلم. فرمایا میرے نبی کریم نہ دیکھنا ہو جاسی فرمایا رات اندر بھی یہ جمعے دیسر جمعے بندہ کو جنے پیارے اندر ہوندے. یہ حدیثہ تین چل لے کے نا
صاحب معامل دنیا والے نے بڑا کمال جا لکھا، وہ اگلے جمعے بیان کرا گے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہنا ہے کہ فرمایا یرا فی الظلمات کما یرا فی الظلم، آپ انج ویکھدے سن اندھیرے اندر جویں دن وچ بندہ ویکھدا ہے، جویں دن وچ بندہ ویکھدا ہے اپنی ماں نوں تو کمرے وچ لے کے بندے کو نظر آوندا ہے، یہ نظر آوندا، لیکن سیدہ آپ فرماندیاں نے نبی کریم دا ویکھنے سردار نال اور اپنا نور کا ویکھنے سردار نال تو شاید مطلب کو جو سدیل کی نمتاز نبوت محبت دنیا نامہ سرکاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشارت آپ لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں تو جو کرنے والا اتنی حدیثہ لے کے فرمانے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے حضور میں علم نہیں، دیوار کے پیچھے حضور میں علم نہیں، تو سیدہ فرمانے میرے وجہ حضور بیٹھے ساتھ فرمایا میرا بڑا ہوتا ہے کہ دیوار بڑی ہوتی، میرا بڑا ہوتا ہے کہ دیوار بڑی ہوتی، پھر میں سٹاپ کر کے دیوار اور نہ کہنا سیدہ یہ بتا رہا آپ کاربہ کے دے نکل کے نا وہ کپڑا سینیاں بھی ہے سن کہ کپڑا سینیاں سوئی زمین سے دیکھ گئی کہ کاربے سے تیل بھی کوئی نہیں، دیوار بھی کوئی نہیں، بتی بھی کوئی نہیں، لائٹ بھی کوئی نہیں، ایسا میں نبی کریم آیا سبحان اللہ جب روح تشریف لے کر روح مسکراتا ہے پھر زمین سے چھوڑ دی بھی ہم جنہیں آپ مسکراتا ہے پوچھا اللہ اکبر آپ مسکرائے تھے اتنا نور اندر ہویا آپ فرماندیاں نے میرے او کمرہ مبارک جو نور رام فرمانے 14/16 کمرہ 12 دوارے مطالعات دے 14/16 کمرے سن فرمانے 16/12 کمرہ ایجنا روشن ہویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے نال فرمایا میں سوئی ہوں یعنی میرا کوئی کام کوئی ہوگی سے میں دیکھ لیا میں نتیجہ کرنے لگا رہا اور میں دیکھ لیا این کر کے میں دیکھ کے کہ آپ فرمانیاں نے میں انہوں سوئی نو تلاش کر لیا انہوں نے پوچھا نہیں عائشہ ایک دن اپنی سین البتہ روز سوئی کو ہو گئی تھی فرمایا اور فرمایا تسی مسکرائے کہ سوئی کر گئی سبحان اللہ تسی مسکرائے ہو کہ سوئی مل گئی ہے اپنے ایمان کا دسنا جس نبی نے مسکران نیڑے چانن ہو جائے اس نبی کی اپنی اکھاں دا کتنا چانن پیا اتنے بزرگ فرمانے میں سوزنے گمشدہ اے ملتی ہے تبسم سے تیرے اے سوزنے اے گمشدہ اے ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ایک میرا دل کر گیا میں تاجن گال کرا یہ مجھے دوسرا پیٹرول کیب دے دو کیوں آج ختم ہو گئے 10 منٹ ہوئے گال کرا میں گال بڑی پکڑی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہ منو بیدار دکھ رہا اللہ فرمایا تو گال لبی اللہ فرمایا تو بھی لے سکتا یا اللہ پوچھ کے پوچھ اللہ فرمایا میں تجلی کر گا پہاڑوں پہ کہ تو پہاڑ پہ کون زورے لا پہاڑ پہ اپنے یا اللہ ٹھیک اللہ تجلی فرمائی کہ پہاڑ پہ کیا کہ آپ اکھڑ چلا گیا تے نبی نے تشریف لے آیا لیکن وہ جو دیکھیا سی نا واہ واہ جو دیکھیا سی جاؤ تفسیرہ اٹھا کے دیکھو انہوں نے لکھیا لوگوں اے رب دا کلیم رب دا کلیم
جاندا ہوئے کہ رات نیری ہوئے 3 تو 9 میل 10 میل بھی لکھیا بند دور ایک پتھر اتے چیوٹی ہوئے پتھر اتے چیوٹی ہوئے کہ اللہ دا پیارا کلیم اس چیوٹی نو دیکھ لینا کی سمجھو یا ایک نہیں کافی کتب بدل گیا کہ اللہ دا پیارا نبی دا زمین تو اور چیوٹی ویکھ لیندے سا چیوٹی ویکھ لیندے سا رات بھی کالی چیوٹی بھی کالی پتھر بھی کالا بھی دور چیوٹی ویکھ لیندے سا لکھیا کمال کیے فرمایا جنات جلوہ نہیں دیکھیا جڑا پور دے پیاس پور دے جلوے والے دیکھیا جمعہ ختم ہو لگے اور پور دے جلوے والے دیکھیا تے فرمایا جڑا اس درخت نہیں بلکہ اس بھان دیکھیا جتھے جلوہ پیا تے فرمایا دی نظر دا کمال ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى اللہ فرماتا ہے مینوں ویکھیا تو نہ نظر ٹیڑھی ہوئی نہ اگوں ودی میں ہن یہ ترجمہ کردا ہوں جی میں کراں گا زہر ما زاغ البصر وما طغى اللہ فرماتا ہے نہ نظر ٹیڑھی ہوئی تے نہ ہاتھوں ودی سبحان اللہ یہ ترجمہ کرا کر کے ترجمہ سمجھی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى ذات کہنے نے ٹیڑھی ہونا تباہ کہنے ہاتھوں بد جانا اللہ فرمایا میرے حبیب نے میرے کول بیٹھ کے مینوں ویکھیا نہ اکھاں چندائیاں تے نہ گاہ کیا کیتیاں ٹک ٹکی لگا کے مینوں ویکھدا گیا ایدے اوتے شیخ عبد المحدث سے دیکھ بھی لکھیا اور یہ جو کہ آپ نے کمال کیتا صاحب کبیر مدہی اور دیگر تفصیل والیاں فرمایا بشر اگر سورج کو دیکھے سبحان اللہ اینی کرنا سبحان اللہ یا انجناب کرے بے والا دیکھیے گا اینی سورج ہے نا پتہ اینی بے ٹیڑھا کرنا سورج چڑھیا تو منہ بڑے نہیں انگر ٹیڑھا کرنا کہ جے سورج چڑھیا ہوئے کہ نظر نہ ہونا نام شاہ کرنا انہوں نے آپ کو پڑھنا انہوں ٹیڑھیا کر کے اگر زہر کرنا تاغ تے منہ پناہ کرنا تغا کہتے ہیں مسئلہ میرا حل ہو گیا تو سمجھ لگے پڑھنا زہر کہنے نے ٹیڑھا کر کے دیکھ رہا تغا کہنے نے اور تو پیچھان جانا کیڑا کرنا تغا ہٹ جانا اللہ فرمایا لوگوں تو بشر ہو کہ اگر سورج کو دیکھے یا ٹیڑھا دیکھنا یا منہ پناہ کر دینا کہ فرمایا جلوہ خدا بندی نور سبحان اللہ اللہ فرمایا میرے حبیب نے مینوں ایجا دیکھیا سبحان اللہ ایجا دیکھیا نہ نظر ٹیڑھی کیتی سو نہ منہ پرا کیتا فرمایا ٹیسٹ کی لگا کے ویکھدا رہیا تے اور تسی میرا نتیجہ کر لو اور جڑا تجلا نور کو ویکھے اور دور تے اودی نظر جاندی ہے تا زمین تک تے چوٹی نو ویکھ لے اور اللہ دی قسم ہے کہ نے ٹکٹکی لگا کے ویکھیا اودی نظر پتا کی جیندی ہے اللہ اکبر فرمایا ساتھ بڑا بڑا کے عرش اولا تک ویکھے فرمایا اے حبیب موسیٰ نے جلدہ ویکھیا تو دی اہنی ذات ویکھی تو دی اہنی شیخ صاحب فرماندے اہنی ذات کو ویکھنے والے دی نظر دا کیا نے دیوار دی پیچھے دا پتا کوئی نہیں کہ چبلا مار دے نہ کوئی حدیث مبارکہ نہ آؤ لیکن اتنی گل ضرور ہے ان چولا نو عظمت مصطفیٰ تے شان مصطفیٰ دا پتہ نہیں چلیا جڑا خدا نو ویکھ کے آئے تے جلوہ مکمل نو ویکھے تے ذات خدا نو ویکھے فرمایا او دی نظر دا کتنا کمال ہے
شیر پر کے چھڑن لگا حضرت عظیم البرکی امام علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا جسد نہیں رہا اے موسیٰ علیہ السلام کا جسد سے سانو موسیٰ نے دیکھیا نا اے موسیٰ علیہ السلام سے جسد سے کہ فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی خدا نے نہ دیکھیا جلوے نہ دیکھیا تو جلوہ دیکھیا پہاڑ سے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کے ہمت بلا کو سلام مصطفیٰ لیکن ایک گل ضرور ہے سارے کو فرمایا ہے اننے جبلا چیشا کا جملہ اپنے پھر یاد آ گیا فرمایا اننے نے انہاں نہیں پتہ لگتا انا بندہ ہوئے کتاب ہے کہ یا انہوں کو پتہ کتاب نہیں لکھی جی انا بندہ ہوئے تو کسی دیکھ کے تو کیڑا گزرے اور میں جن چول نے سارے انے نے انہاں انیاں نوں مصطفیٰ کی شان کا نہیں پتہ لگنا کیوں کہ انا بندہ مذہبی ہوئے تے او بھی انا ہوئے تے انہوں مصطفیٰ کی شان نظر نہیں آتی جی اکھاں دا انا ہوئے تو انہوں بازار نظر نہیں آتا اس وقت انہوں فرمانے نے کہ انے آدھی بلا جانے انہوں نے منہ نہ لایا کرو نہ چولا نہ کھولے نہ بیٹھے کرو نہ کول بٹھایا کرو نہ چاہ پیایا کرو نہ جا کے چاہ پیا کرو نہ چولا جلوں کا کرنا ڈنگ مارنا ہوتا ہے کیونکہ انے آدھی بلا جانے کہ شان محمد بڑے انے بلا اے انے بلا اے جان کے شان محمد ہے اے کون دیا سیدے کون دیا سیدے سامان محمد شاہ ولی موجود دلی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت جناب محمد ایک مظلوم بندے سان انہوں نے نام بھول گیا دین جو الفاظ و عرفی لکھا فرمانے نے وہ کہتے ہیں میں زمین پہ بیٹھا ہوں جتا تو سرات تھلے چونٹی ہوئے تو چونٹی کے دل 100 خیال گزرے فرمایا میں 99 خیال جاننا چونٹی کے کیڑے کیڑا خیال پہ آیا اے حضور نے امت ہی گل پیا کرنا فرمایا 100 اس وقت کہندے کہ رب دے برابر میں نہ ہو جائے کہ منو ان سمجھو کہ خدا دی عظمت دے پیچھے نہ 99 آکر میں 100 ڈالتا فرمایا میں 100 خیال جاننا چونٹی کیا چونٹی کا دل کیا خیالات اے سے نہیں تاکہ سلام ستا زمینہ دے تھلے چونٹی ہوئے وہ دے دل دا خیال میں جانا چوات دیا پترا جے دے غلامہ دی نظر دا کمال مصطفیٰ دی اپنی نظر اور پھر سنا جس نبی دے غلام دی شان ہے کہ ڈاکٹر فراد تھلے چونکہ دل دے خیالات کو پہ جان دے اور یارو اور سنبی دی کتنی عظمت ہو رہی ہے غلامان کی ایک دے سونے باجر دے ساتھ پہ نظر پہ اس واسطے نبی بلا جانے کہ شان محمد اے نبی بلا اے جانے کیا شان محمد کون نبی سیدے سامان محمد